تھینک یو ویری مچ سر. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے فارمل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم آن ریونیوز ہارون اختر صاحب سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور بیسیکلی ہم پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اور پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مسلسل اسٹیگنٹ ہے 9-10% کے لگ بھگ ہی ہم پچھلے 2 to 3 ڈیکیڈز میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ان سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ کلیکٹیولی ہم کرنے میں ناکام ہوئے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر بیسیکلی جو میں پہلا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ 20 to 30 ایئرس اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو دیکھا جائے تو وہ صحیح سر وہی 8 سے 10-11% کے درمیان جو ہے وہ ہوورنگ کر رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سر؟ حیدر صاحب، پہلے تو ریسنٹ پاسٹ کی بات کرتے ہیں. 2016-17 میں یہ 11.4 تھا. لیٹس ٹاک آف ایف بی آر اونلی. جی سر. اور 2017-18 میں کیونکہ پیٹرول پرائسز کا بینیفٹ کنزیومر کو پاس کیا تھا تو یہ 11.1 پہ آ گیا تھا. اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایف بی آر کے پاس اکارڈنگ ٹو دی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن صرف 75% اکانومی کو ٹیکس کرنا ہے، کیونکہ ایگریکلچر انکم کو ٹیکس نہیں کر سکتی. حالانکہ میں نے ذاتی طور پہ 2010 کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18ویں ترمیم میں بہت کوشش کی تھی، بٹ اوبیسلی میرے علاوہ سوائے 2-3 اور آوازیں تھیں، باقی یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. سو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں 11.4 یا 11.1 اگر ایف بی آر کلیکٹ کرتا تھا جب ہم چھوڑ کے گئے 2018 میں، تو ٹوٹل 13.2 یا 3 تھا پروونسز کا ملا کے سارا ایگریکلچر اور یہ کر کے، اور ایگریکلچر نہ ہونے کے برابر ہے. سو یہ بنتا ہے اگر ایف بی آر کی کلیکشن دیکھیں 75% اکانومی میں، تو جو ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے وہ 15-16% بنتا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو. سو اس کے اندر گنجائش بہت زیادہ ہے نہیں. گنجائش جو ہے وہ ہے ایسے سیکٹرز میں جس کو ابھی پراپرلی ٹیکس نہیں کرتا ہے. ایک تو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، یہ 25% جی ڈی پی گروتھ کا حصہ ہے، جی ڈی پی کا حصہ ہے، اور 1 یا 2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے. اوکے، اسی طرح سروس سیکٹر ہے، وہ 50% ہے، اور وہ 50% میں سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اس کا میرا خیال ہے 5% بھی نہیں ہے. اچھا سر، سو دس از لاپ سائڈڈ. میں اس ایک پوائنٹ کر کے کمپلیٹ کرتا ہوں، دین ایبسلیوٹلی آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں. سو ابھی آپ نے اگر انڈسٹریل سیکٹر کو دیکھنا ہے، وہ جی ڈی پی کا 18% ہو گیا صرف، اور 18% سے 68% آپ کا ٹیکس نکلتا ہے. انڈسٹریل سیکٹر از اے 35% ٹیکس جی ڈی پی. ادھر زیادہ گنجائش نہیں ہے. اوکے، تو اور اس کے بعد مین پلفریجز جو تھیں، جس میں سے بہت زیادہ پلفریجز بہتر ہو گئی ہیں. پرائز بانڈز جو ہیں وہ رجسٹر ہونے جا رہے ہیں، 40,000 ڈینومینیشن کا ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کا جو ڈی سی ریٹ تھا وہ ایک بہت بڑا طریقہ تھا منی وائٹ کرانے کے لیے، کہ 1/10 پراپرٹی کی قیمت کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتی تھی، اس کو ہم نے ایف بی آر ریٹ پہ ڈالا. اس کے علاوہ فیٹف کے کہنے کے بعد سم انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز لائک جیولرز جو ہیں یہ بھی بیچ میں آ گئے ہیں. آپ کے پاس اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی پاورز آ گئی ہیں، ایف بی آر کے پاس بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ کی آ گئی ہیں، آپ کے پاس او ای سی ڈی کی ملٹی لیٹرل کنونشن کی آ گئی ہیں. سو ابھی صرف جو ٹیپ ہونا رہ گیا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر رہ گیا ہے، اور کچھ حصے سروس سیکٹر کے رہ گئے. سر میں بیسیکلی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر آپ دیکھیں نا 80th امینڈمنٹ کے بعد ایگریکلچر سیکٹر یا اس سے پہلے بھی اور سروسز سیکٹر دونوں یہ تو پروونسز کی ڈومین ہے. تو اگر میجر کنٹریبیوٹرز آف اکانومی اگر وہ صوبوں کی ڈومین کے اندر ہیں، تو کیا ہمیں دوبارہ سے ایک نئے ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم صوبوں اور مرکز کے درمیان یہ جو ٹیکسز کی ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ ایک نئے ارینجمنٹ کی طرف جائیں؟ ایبسلیوٹلی. میرا خیال ہے کہ اس کا سلوشن بالکل ایک نیشنل ٹیکس اتھارٹی کا ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے جو ٹیکس کلیکٹ
कलेक्ट होगा वो फेडरल गवर्नमेंट ले ले, वो जाए प्रोविंसेस के पास। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि सर्विसेज से टैक्स कलेक्ट होगा वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो जाए प्रोविंसेस के पास। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफबीआर पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव एक इदारा है जो टैक्स कलेक्शन में एक्सपीरियंस के बाद प्रोविंसेस से बहुत बेहतर है। और एफबीआर भी जो कलेक्ट करता है उसका 60% के करीब टैक्स जो है प्रोविंसेस को ही जाता है। ठीक है सर, तो एलएफसी ये के तहत मतलब नहीं है कि टैक्स जाना कहाँ है, मतलब ये है कि कलेक्ट करना किसने करना है, और वो एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी ए नेशनल टैक्स अथॉरिटी, एंड दैट पावर शुड बी गिवन टू द एफबीआर। एक सर आप ये देखें कि मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 साल थे 2013-14 से लेके 2017-18 तक, उसमें एफबीआर का जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट डबल हुआ था। 1900 के लगभग जो है रेवेन्यू था 2013-14 में, और जब 5 साल कंप्लीट हुए 2018 में, तो उस टाइम एफबीआर कोई 3.8 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका था। सर बुनियादी तौर पे ये नेशनल टैक्स अथॉरिटी की जो आपने बात की है, ये पिछले 2 सालों से ये वर्ल्ड बैंक भी और प्रोविंसेस और सूबे भी आपस में एक एमओयू की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम उस तरफ मूव नहीं कर सके, या पिछले 2 सालों में कोई एक ऐसी एपरेंट कोई रिफॉर्म एफबीआर के अंदर नहीं हो सकी जहां से आप छोड़कर गए थे? आप एफबीआर को इंटरनली काफी बेहतर जानते हैं, बुनियादी तौर पर क्या वजह है? क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इश्यू है या एफबीआर के अंदर जो इंटरनली वहां पे जो है वो प्रॉब्लम्स है? किसी का कसूर नहीं है, ये थिंकिंग का कसूर है। बड़ा अच्छा सवाल है। पहली बात तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वर्ल्ड बैंक के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, या आईएमएफ के पास। मैंने आईएमएफ से मीटिंग की हुई है, और जब भी वो आते थे मेरे से मुलाकात भी करते थे। आईएमएफ के पास सिर्फ एक एडवांटेज होती है, क्योंकि वो 160-65 कंट्री से डील करती है, तो उनको पता होता है कि किस कंट्री में क्या चीज जो है वो कामयाब हुई और क्या चीज नाकाम हुई। बट उनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या चीज कामयाब होगी या नाकाम। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं कि भाई लैटिन अमेरिका में हमने ये चीज किया, वो कामयाब हुई, डेवलप कंट्रीज में ये किया काम। फैसला आपने खुद करना है। मेरे ख्याल में कि जब आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक किसी रिफॉर्म में पड़ता है, दैट मींस कि यू राइट इट ऑफ, और इट मींस कि वो अपना 200, 300, 400 बिलियन डॉलर आपके हवाले लोन करेंगे, जो आपको बाद में वापस इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। सर अभी फिर लोन ले लिया मैंने एफबीआर ने क्या 400 किया बिलियन। था, मैंने क्या किया, ये बिल्कुल इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको क्या पता कि पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तो बताएंगे कि जनाब स्पेन में ऐसे होता है, और पोर्चुगल में ऐसे होता है, और टर्की में ऐसे होता है, और ब्राजील में ऐसे होता है। पाकिस्तान हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान की सबसे अच्छी रिपोर्ट जो रेडीली अवेलेबल थी जब मैंने 2015 में स्टार्ट किया, वो थी टैक्स रिफॉर्म कमीशन की। पाकिस्तान के सब एक्सपर्ट इकट्ठे हो गए। ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसको, बट 70-80% सोल्यूशंस उसमें मौजूद थे। बाज एकेडमिक सोल्यूशन थे, बाद अच्छे प्रैक्टिकल थे। मैंने तो उस रिपोर्ट को लेके एक टैक्स रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बना दिया। जी सर। वो कमेटी बना दी इसलिए कि एफबीआर में कभी भी एफबीआर चेयरमैन की लीडरशिप में प्रॉपर रिफॉर्म नहीं हो सकते, उसके पास टाइम ही नहीं होता। डेफिनेटली वो फायर फाइटिंग में होता है सर, ऑपरेशनल एजेंसी, उसके पास उसके ऊपर टारगेट का इतना प्रेशर होता है, प्लस उसके ऊपर ओवरसाइट पार्लियामेंट का इतना प्रेशर होता है, प्लस एफबीआर का चेयरमैन जो भी ईसीसी या कैबिनेट कमेटी बनाती है उसमें वो मौजूद होता है। वो तो सुबह का 11 शाम को आता है एफबीआर में अपना काम करने, and he is only concentrating on the revenue collection because his performance is going to be judged by the revenue collection. But he doesn't understand that वो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेगा 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। 6 महीने के बाद वो काम आएगा जो 6 महीने पहले आपने रिफॉर्म्स किए होंगे या जो पॉलिसी एक्शंस किए होंगे। उसके लिए एक पैरेलल बॉडी चलनी चाहिए। मेरे पास क्योंकि टाइम ही था, और अनफॉर्चुनेटली हम जिस दौर में थे उसमें स्टेटस को ज्यादा चलता था, इसलिए मैंने कहा कि जो जल्दी चीज ग्रैब हो सकती है ये कमेटी बना दें। ठीक है सर। उसको उसमें एफबीआर चेयरमैन भी होगा, एफबीआर के सारे ऑपरेशंस के लोग भी होंगे, और उसके अंदर आउटसाइडर्स होंगे। हमने 3 एक्सपर्ट्स, लॉयर, अकाउंटेंट और एक एक्सपर्ट, हमने 3 रखे थे,
تاکہ یہ ذمہ داری پوری ایک کمیٹی کی ہو جائے. اس میں بھی ہمیں شدید ہرڈلز ہوئی, بٹ ہم کافی حد تک ریفارم کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. ہم مہینے میں 1 یا 2 میٹنگز کیا کرتے تھے. وہ کمیٹی جب سے ہم گئے ہیں وہ کمیٹی ختم ہو گئی ہے, اس کا کوئی وہاں موجود ہی کوئی نہیں ہے اس کمیٹی میں. سر آپ نے اسٹیٹس کو کی بات کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عرصے میں آپ تھے آپ کو اتنی انڈیپینڈنس نہیں تھی کہ آپ ایف بی آر کے اندر میجر ریفارمز کر سکیں؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیے اول تو یہ پوزیشن جو میری تھی, ریونیو اسپیشل اسسٹنٹ فار ریونیو اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر, یہ پوزیشن کریٹ کی گئی تھی پاکستان کی تاریخ میں. اس سے پہلے یہ پوزیشن نہیں ہوئی تھی. سو میں جب وہاں ایف بی آر میں پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ میں ایف بی آر کی ٹیریٹری میں انکروچ مجھے نہیں کرنا چاہیے, مجھے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. سو بائی دا گریس آف گاڈ وی کریٹڈ سینرجیز, اور سب سے بڑی سینرجی یہ کریٹ ہوئی تھی کہ ایف بی آر جب ہم ایک فیصلہ کرتے تھے تو میں ایف بی آر کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. میں پھر کسی کو ایف بی آر پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا. I used to support them in every action that we used to agree on. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دیکھیے حالات اس وقت اکانومی کے بہت بہتر تھے. یہ مجھے ایک ایڈوانٹیج ملی تھی. ہم 2% سے نکل کے 5.8% تک پہنچے. انفلیشن لو تھی, وہ میری ڈس ایڈوانٹیج تھی. لو انفلیشن میں ریونیو کلیکٹ کرنا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے, بٹ اکانومی آپ کی ترقی کرنے لگ گئی تھی. میرا پرابلم یہ تھا کہ ڈار صاحب جو تھے وہ بہت سمجھدار آدمی ہے, اور ان کی گرفت بڑی تھی اپنی منسٹری میں, اور وہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ ٹیلنٹڈ لوگ اپنے پاس رکھتے تھے. اٹ واز اے گڈ کوالٹی. ان کے ساتھ جو نیچے اسپیشل اسسٹنٹ یا کوئی بھی ٹرین ہو کے جاتا تھا, ہی یوزڈ ٹو بی ورلڈ کلاس. اوکے, ان کی پرابلم تھوڑی سی یہ تھی, اینڈ آئی مین میرے سے بڑے ہیں اور میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں, کہ وہ کچھ حد تک سٹیٹس کو میں بلیو کرتے تھے. مطلب جو تبدیلیاں ہم لانا چاہتے تھے ان کی ہماری ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوتی تھی ان کو بنوانے کے لیے, تو 15-20% مانی جاتی تھی, کچھ نہیں مانی جاتی تھی. اب جو ہے کھلی آزادی ہے. اب یہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, بعض دفعہ یہ ریکلیس ہو جاتے ہیں, بٹ اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہمیں ملتا تو ظاہری بات ہے, یہ ہائنڈ سائٹ میں کہہ رہا ہوں, تو ریفارمز اس سے بھی زیادہ ہوتے. لیکن کیا سر باہر سے بیٹھ کے جو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ڈار صاحب کنسنٹریشن آف پاور کے قائل ہیں, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کس چیز کے قائل ہیں؟ کنسنٹریشن آف پاور, ساری اختیارات اپنے پاس. مثلا دیکھیں نا 36 کمیٹیوں کے سربراہ تھے. دیکھیے یہ لوگ تو کہتے ہیں, اور شاید کچھ حد تک ہوگی, بٹ اگر اتنے قائل ہوتے تو وہ مجھے کیوں لے کے آتے؟ اور انہوں نے تقریباً ریونیو کو ڈے ٹو ڈے آپریشنز انہوں نے میرے سپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, فائنل اپروول اپنے پاس رکھی تھی, ہی واز فیڈرل فائنانس منسٹر, سارا کچھ تھا, بٹ انہوں نے اچھے کام بھی کیے, اور جس کی وجہ سے ڈبل ریونیو ہوا. ہمیں یہ آپ یہ ایک سنگل آدمی کا کام نہیں کہہ سکتے, پوری میری ایف بی آر ٹیم کی محنت تھی, ڈار صاحب کی سوچ تھی, اور مجھے انہوں نے آزادی دی, اور میں 4 چیئرمین کے ساتھ گزرا, اور چاروں چیئرمین میرے ٹاپ ناچ تھے. The main thing that matters is کہ آپ اپنی سلیکشن میں بائس نہ کریں, کہ کون پٹھان ہے, کون پنجابی ہے, کون سندھی ہے, کون میرا رشتہ دار ہے, کون میرا ٹیکس آفیسر رہ چکا ہے, کون میرا ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہے. یہ نہ کریں آپ ٹیلنٹ ہنٹ کریں, اور مل جاتا ہے. بڑا اچھا ادارہ ہے, اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں, اور ہم نے آپ کو کر کے دکھایا ہے. 4 چیئرمین, میری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی, چاروں کے ساتھ ہم گئے. جو ان کی اسٹرینتھ تھی میں وہ ساتھ لے کے چلتا تھا, جو ان کی ویکنس تھی وہ میں کور کرتا تھا. بعض دفعہ مجھے خود وہ کام کرنا پڑتا تھا, مگر میں نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا. اور جب ان کو کوئی بلیم بات ہوتی تو میں خود کھڑا ہو کر بلیم لیتا تھا کہ this is my fault if it has happened, اور اگر کریڈٹ ہوتی تھی تو میں ساری ٹیم کو دیتا تھا. سر تھینک یو ویری مچ. یہ پہلا پارٹ اس کا سر ہم ختم کرتے ہیں, اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے.